تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات میں پانچویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی فاطمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ مصلی پر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے میں مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا ہوں اور مجھے یہ احساس دامنگیر ہے کہ معاشرے کے مظلوم اور محقور افراد، بھوک کے ستائے ہوئے، مریض، شکستہ دل، بے سہارا، بیوہ اور دیگر کمزور طبقوں کے حقوق کی ادائیگی میں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی اور قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا تو اس کا کیا جواب دوں گا؟ اس احساس نے مجھے بے چین کر رکھا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فقہاء محدثین کی سرکاری سرپرستی کی۔ علمی مراکز میں کام کرنے والے حفاظ، قراء، محدثین اور فقہاء کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا۔ احادیث کی تدوین کے سلسلہ میں ایک فرمان جاری فرمایا کہ بڑے بڑے علمی مراکز میں جو موجود محدثین احادیث کو جمع کریں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کے نتیجے میں موطا امام مالک ایسی معتبر حدیث کی کتاب تالیف ہوئی۔ اس طرح تدوین حدیث کے دوسرے دور کا آغاز ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے حکم سے خطبہ مساجد کو یہ فرمان جاری کیا گیا کہ وہ قرآن حکیم کی مشہور آیات جو سماجی و معاشی عدل و انصاف پر مشتمل ہے، ان للہ یامر بالعدل والاحسان کو خطبہ جمعہ کا حصہ بنائیں۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک یہ آیت جمعہ کے خطبات کا حصہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا زمانہ 28 سال پر مشتمل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رعایا کے بنیادی حقوق دلانے اور ان کو سماجی و معاشی انصاف فراہم کرنے اور خود نہایت سادہ زندگی بسر کرنے کی بنا پر خلیفہ راشد کہا گیا ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے مشابہ تھی۔ زکوٰۃ، لگان اور جزیہ کی وصولی کے لیے مقرر بعض سرکاری اہلکار کرپشن کرتے تھے، سرکاری مال میں خورد برد کرتے تھے۔ اس کا علم اگرچہ حکام بالا کو تھا لیکن وہ احتساب کرنے پر قادر نہ تھے۔ افسران بالا میں سے اگر کوئی اس بدعنوان اہلکار کی شکایت کرتا تو اس کی زندگی کا کافیہ تنگ کر دیا جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتدار میں آتے ہی مالی کرپشن ختم کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بددیانت اہلکاروں کے بارے میں یہ موقف تھا کہ پہلے کرپشن کے بارے میں تحقیق کی جائے، اگر ثابت ہو جائے تو اس کی سزا دی جائے اور کرپشن زدہ سرمایہ ان سے وصول کیا جائے۔ وہ اپنے ماتحتوں سے اس بات کے خواہشمند نہ تھے کہ ان کی ہر ایک جائز و ناجائز بات کی تائید کی جائے۔ وہ خلفاء کو رعایا کا حکمران اور فرما روا نہیں بلکہ ایک شفیق باپ سمجھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں بہت سے غیر مسلموں نے از خود خوش دلی کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کی حدود سندھ، پنجاب، ترکستان سے لے کر مراکش و اندلس تک وسیع تھی۔ آپ کا انتقال 25 رجب 10 ہجری 5 فروری 720 عیسوی کو ہوا۔ آپ کے انتقال پر نہ صرف مسلمان ماتم گناہ تھے بلکہ غیر مسلم عیسائی و یہودی بھی سوگوار تھے، اور یوں کہتے ہیں کہ آج عدل قائم کرنے والا دنیا سے اٹھ گیا۔